نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بخاری شریف کا درس چل رہا ہے اور حدیث نمبر 3 اس کی تشریح، اس کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج امام بخاری قال ابن شہاب و اخبرنی ابو سلمۃ، یہاں سے حدیث نمبر 3 کی تحویل بیان کر رہے ہیں۔ تحویل کسے کہتے ہیں؟ ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہونا، اسے کہتے ہیں تحویل۔ بہت ساری کتابوں میں جیسے مسلم شریف ہے اور ابو داؤد شریف ہے یا طحاوی شریف شرح معانی الآثار، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی محدثین سند بیان کرتے ہوئے بیچ بیچ میں ہا لے آتے ہیں، تو یہ جو ہا ہوتا ہے نا، یہ تحویل کا ہا ہوتا ہے۔ اور یہاں سے جہاں ہا ہوتا ہے اس کے بعد سے دوسری سند شروع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک روایت مصنف کتاب کو کئی طریقوں سے پہنچی ہے۔ اس ایک حدیث میں مصنف کے کئی استاذ ہیں، تو اب حدیث لاتے ہوئے کئی سندوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلے ایک سند ذکر کری، اس کے بعد دوسری ہا لا کر دوسری سند شروع کر دی، پھر ہا لا کر تیسری سند شروع کر دی۔ تو ہا کے بعد جتنے بھی محدث ہوتے ہیں، جو بھی نام ہوتا ہے، وہ مصنف کا استاذ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ جو اصول حدیث کی کتاب ہے، تفصیل میں اور ڈیٹیل میں تو وہاں سمجھے، لیکن یہاں میں تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ ہا کے بعد جو بھی لفظ ہوتا ہے، جو بھی نام ہوتا ہے، وہ مصنف کا اور راوی کا استاذ ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ حدیث کئی راویوں سے اور کئی سندوں سے مصنف تک پہنچی ہے، تو ان ساری سندوں کو اکٹھا کر کے آخر میں وہ حدیث ذکر کر دیتے ہیں جو کئی سندوں سے اور کئی طرق سے مصنف تک پہنچی ہے۔ اچھا، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ یہ کئی وجہوں سے مصنفین ایسا کرتے ہیں۔ ایک تو حدیث کو تقویت دینے کے لیے کہ دیکھو جو میں نے یہ حدیث ذکر کی ہے، صرف یہ اسی روایت سے نہیں ہے، اور طرق سے اور سندوں سے بھی یہ حدیث آئی ہے۔ اور جب ایک روایت کئی سندوں سے منقول ہوتی ہے تو اس میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک فائدہ ہوتا ہے، جو پہلے گزر چکی ہے حدیث، اس کی دوسری سند لا کر اس میں تحویل لانا، یہ اس کو تقویت دینے کے لیے ہے۔ اچھا، تو یہاں تقویت کیسے ہوئی؟ مصنف نے جو پہلی حدیث ذکر کی ہے، بعض محدثین نے اس حدیث کا انکار کیا۔ کیسے؟ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس میں ایک لفظ آیا ہے لقد خشیت علی نفسی۔ اب اس کا مطلب بعض محدثین کو، علماء کو سمجھ میں نہیں آیا، تو اس حدیث کا انکار ہی کر دیا انہوں نے، اور کہا کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں۔ تو امام بخاری نے یہاں تحویل لا کر اس حدیث کی تقویت دی کہ بھئی یہ حدیث ہے، اگر تمہارے لفظ خشیت علی نفسی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، اور چنانچہ اس کی تحویل لا کر اس کو تقویت دے دی۔ اب امام بخاری کی بات اور پکی ہو گئی، کیونکہ ایک سے بھلے دو اور دو سے بھلے تین ہوتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ تحویل کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے استاذ کا تعارف کرانا، اپنے استاذ کا تعارف کرانا کہ دیکھو یہ بھی ہمارے استاد ہے، یہ بھی ہمارے استاد ہے، ان سے بھی یہ حدیث پڑھی ہے اور ان سے ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے۔ تو اپنے اساتذہ کا تعارف کرانا، یہ بھی مقصد ہوتا ہے تحویل کا۔ اچھا، تحویل کی دو صورتیں ہوتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ سند کے ابتدائی حصے میں پہلی سند سے موافقت ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ پوری سند میں موافقت ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر پہلے والی صورت ہے کہ سند کے کچھ حصے میں اس روایت کی، پہلی روایت کی سند کے ساتھ موافقت ہے، پوری سند میں موافقت نہیں ہے، بلکہ ابتدائی حصے میں موافقت ہے، دوسرے حصے میں اور آخری حصے میں سند کے موافقت نہیں ہے۔ کیسے؟ پہلے جو حدیث آئی ہے، حدثنا یحییٰ بن بکیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ عن ابن الزبیر، اور یہاں کیا ہے؟ قال ابن شہاب،
وأخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن. تو قال ابن شہاب، یعنی پہلی روایت میں بھی ابن شہاب ہے، اور یہاں جو تحویل میں حدیث آئی ہے اس کی سند میں بھی ابن شہاب ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام بخاری اور ابن شہاب کے درمیان میں جو پہلی سند میں راوی ہیں وہی یہاں بھی ہے. بس فرق یہ ہے کہ وہاں پہلی سند میں ابن شہاب کے استاد عروہ ابن زبیر ہے، اور اس سند میں ابن شہاب کے استاد ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ہے. تو یہاں سند کے اول حصے میں موافقت ہوئی دونوں کے درمیان میں، آخر والے حصے میں موافقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تحویل کی دو صورتیں ہیں، پوری سند میں موافقت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ سند کے اول حصے میں موافقت ہے، دوسری سند کے دوسرے حصے میں یعنی آخر والے حصے میں موافقت نہیں ہے. تو یہ تحویل ہے. تحویل، اچھا یہ حدیث آئی ہے جو تحویل، جس کا تعلق تحویل سے ہے، اس میں فترت وحی کے بعد جب دوسری وحی نازل ہوئی تھی اس کا ذکر آیا ہے. میں نے پہلے حدیث میں بتلایا تھا کہ حضور کے اوپر وحی آئی، پہلی وحی غار حرا میں، سورہ اقرا کی، سورہ علق کی 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق. اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے وحی رک گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کتنے دن تک رکی اس میں مختلف اقوال تھے، وہ میں نے پہلے ذکر کر دیے ہیں. اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. تو اس کی کیا کیفیت تھی، کیا ماحول تھا، وہ اس میں بیان کی گئی ہے. کیا ہے خلاصہ اس حدیث شریف کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے کہ آپ نے ایک دم زور سے آواز سنی آسمان کی طرف سے، تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا پھر آ رہا ہے، اور وہ اتنی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان کا خلائی حصہ ہے اس کو وہ پر کیے ہوئے ہے، بھرا ہوا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر آ گئے، حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے پھر وحی دی، اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا. کیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. بس یہ ہے اس حدیث کا خلاصہ. اس میں فترت وحی کے بعد وحی کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر پوری زندگی حضور پر وحی آتی رہی، پھر وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا. پہلی وحی کے بعد تو سلسلہ بند ہوا تھا وحی کا، لیکن یا ایھا المدثر دوسری وحی کے بعد پھر وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا، پھر تو پوری زندگی چلتا رہا. دیکھو اب ترجمہ دیکھ لو. ابن شہاب نے فرمایا وَأَخْبَرَنِي ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے خبر دی کہ جابر ابن عبداللہ الانصاری، انہوں نے فرمایا وَهُوَ يُحَدِّثُ، وہ بیان فرما رہے ہیں فترت وحی کے بارے میں. جابر ابن عبداللہ یہ بہت بڑے صحابی ہے، مشہور صحابی ہے. ان کے والد حضرت عبداللہ خزرجی یہ غزوہ احد میں سن 3 ہجری میں شہید ہو گئے تھے. اور حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری بہت بڑے صحابہ ہیں. ان کی بہت ساری روایات بخاری شریف میں ہے، بہت ساری مسلم شریف میں ہے، اور دوسری بھی کتابوں میں ہے. 1500 سے زیادہ ان سے روایتیں منقول کی گئی ہے. وَهُوَ يُحَدِّثُ، وَهُوَ کی ہوا ضمیر کا مرجع اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فترت وحی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. فقال فی حدیثہ، تو انہوں نے یعنی حضور نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا بینا انا امشی، اسی دوران کہ میں چلا جا رہا تھا، اس سمعت صوتا من السماء، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی. فرفعت بصری، تو میں نے نگاہ اٹھائی. فإذا الملك جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. فرعبت منه، تو میں ڈر گیا، تو میں اس کی وجہ سے ڈر گیا. فرجعت، تو میں لوٹ آیا. فقلت، تو میں نے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ. فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا یا ایھا المدثر،
اے کمبل اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈرا، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک کر، والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہ۔ فحمی الوحی، پھر وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا، وتتابع، اور وحی لگاتار آنے لگی۔ یہاں یہ تحویل والی حدیث ختم ہو گئی۔ اب آگے امام بخاری حدیث کے متابع ذکر کر رہے ہیں۔ اب آگے امام بخاری تابعہ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح و تابعہ ہلال بن رواد عن الزہری، یہاں سے پچھلی والی حدیث کے متابع ذکر کر رہے ہیں۔ متابع، حدیث تو پوری ہو گئی لیکن اب متابع ذکر کر رہے ہیں۔ متابع کس لیے لایا جاتا ہے؟ پہلی حدیث کو تقویت دینے کے لیے متابع لائے جاتے ہیں، اور یہ بہت سارے محدثین ایسا کرتے ہیں، امام بخاری بھی کر رہے ہیں، دوسرے محدثین بھی کرتے ہیں۔ متابع کسے کہتے ہیں؟ وہ غریب اور منفرد روایت جس کا راوی دوسری راوی کی موافقت کرے، صرف لفظوں میں یا معنی میں، اور دونوں روایت کا صحابی بھی ایک ہو، تو اس کو کہتے ہیں متابعت۔ موافقت کرنے والا جو راوی ہے، جو حدیث ہے، جو سند ہے، اس کو کہتے ہیں متابع، اور جس کی موافقت کی جا رہی ہے لفظ میں یا معنی میں، اس کو کہتے ہیں متابع۔ تفصیل تو جو اصول حدیث کی کتاب ہے وہاں دیکھی جائے تو یہاں میں نے تعریف بیان کر دی ہے۔ متابعات کی دو قسمیں ہیں، متابعات تامہ اور متابعات قاصرہ۔ متابعات تامہ کسے کہتے ہیں؟ کہ راوی پہلے والی روایت کی اور پہلے والے راوی کی آغاز سند سے ہی موافقت کرے، اور موافقت اور متابعات قاصرہ کسے کہتے ہیں؟ راوی پہلی روایت کی درمیان سند سے موافقت کرے، اس کی متابعت کرے۔ تو اصول حدیث میں اس کو تفصیل سے دیکھ لیا جائے۔ یہاں اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ کون متابع ہے، کون متابع ہے۔ جو روایت امام بخاری شریف لائے ہیں پہلی، حدثنا یحییٰ بن بکیر قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب، یہ جو روایت ہے پوری، یہ تو ہے متابع، اور اس کی جو متابع ہے وہ یہاں لائے ہیں۔ اور میں نے بتا دیا کہ متابع دو ہوتے ہیں، تامہ اور قاصرہ۔ امام بخاری پہلے تو لائے ہیں متابعات تامہ کو، اور پھر دوسرے لائے ہیں متابعات قاصرہ کو۔ مقصد ہے پہلی روایت کی تائید اور تقویت۔ اب اس کو سمجھ لیتے ہیں، کیا فرمایا ہے امام بخاری نے؟ تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح۔ تابعہ اس کا فاعل ہے عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح، جو اس میں ظاہر ہے، اور ہو ضمیر کا مرجع ہے یحییٰ بن بکیر، یحییٰ بن بکیر جو پہلی سند میں ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ عبداللہ ابن یوسف نے اور ابو صالح نے یحییٰ ابن بکیر کی متابعت کی، یعنی یحییٰ ابن بکیر نے جو پچھلی روایت جس سند کے ساتھ ذکر کی ہے، عبداللہ ابن یوسف اور ابو صالح نے بھی پوری اسی سند کے ساتھ یہ روایت ذکر کی ہے، تو یہ ہو گئی متابعات تامہ۔ دوسرا متابع ذکر کیا ہے امام بخاری نے؟ وَتَابَعَهُ هِلَالُ بْنُ رَوَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرُ بَوَادِرُهُ۔ تابع اس کا جو فاعل ہے اس میں ظاہر ہلال بن رواد ہے، اور ہو ضمیر کا مرجع یہ عقیل ہے، عقیل عن ابن شہاب۔ جو اوپر لفظ آیا تھا تابعہ عبداللہ ابن یوسف و ابو صالح، وہاں جو ہو ضمیر ہے مفعول کی ضمیر، اس کا جو مرجع تھا وہ یحییٰ ابن بکیر تھا، اور یہ جو نیچے ہے تابعہ ہلال بن رواد عن الزہری، یہاں ہو ضمیر جو مفعول کی ضمیر ہے اس کا مرجع ہے عقیل، یہ عقیل اس کا مرجع ہے۔ اب مطلب کیا ہوگا کہ ہلال ابن رواد نے عقیل کی متابعت کی ہے زہری سے نقل کرتے ہوئے۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ متابعات ناقصہ ہے، اور متابعات ناقصہ اور قاصرہ کسے کہا تھا؟ تعریف کیا ہے کہ سند کے درمیان سے کوئی راوی دوسرے راوی کے ساتھ موافقت اور مشارکت کرے۔ کیسے؟ یہاں متابعات ناقصہ کیسے ہوئی؟
ہلال ابن رواد سے لے کر پہلی روایت میں ایک راوی ہے عقیل، ان کے استاد ہے ابن شہاب اور ان کے استاد ہے عروہ ابن زبیر۔ یہاں زہری کے جو شاگرد ہے عقیل کی جگہ رواد ہے، اور پھر زہری کے بعد وہی راوی ہے جو پہلی روایت میں ہے۔ تو زہری سے پہلے وہاں عقیل ہے اور یہاں زہری سے پہلے رواد ہے، اور وہاں عقیل سے پہلے لیث ہے، یحییٰ ابن بکیر ہے، اور یہاں رواد سے پہلے کوئی اور ہے، یعنی اول سند الگ ہے اس متابع کی اور اس متابع کی۔ اول سند یحییٰ ابن بکیر نہیں ہے، لیث نہیں ہے، اور آخر سند میں موافقت ہے۔ وہاں بس اتنا ہے کہ وہاں عقیل ہے اور یہاں رواد ہے، وہاں عقیل کے بعد جو راوی ہیں وہ یہاں رواد کے بعد ہے۔ تو رواد نے عقیل سے جو موافقت کی ہے وہ بعد میں کی ہے، جو سند کے اول حصے میں راوی گزرے ہیں اس میں موافقت نہیں کی، تو یہ متابعات ناقصہ ہوئی۔ وقال یونس ومعمر بوادرہ، ایک تیسری مثال ہے یہاں متابعات کی، یہ بھی متابعات ناقصہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جس طرح پہلے جو روایت گزری ہے امام زہری سے، عقیل نے ذکر کی، عقیل نے بیان کی، اور پھر دوسری روایت یہی متابعات ناقصہ کے طور پر رواد نے زہری سے نقل کی ہے، اسی طرح اس روایت کو زہری سے یونس اور معمر نے بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہاں امام زہری کے 4 شاگرد ہو گئے۔ پہلے تو ہو گئے عقیل جو پہلے روایت میں آ چکے ہیں، سند میں آ چکے ہیں، پھر رواد، یونس اور معمر، یہ 4 ہو گئے۔ تو امام بخاری نے یہاں 3 متابع ذکر کیے ہیں، پہلا تو متابعات تامہ اور 2 متابعات قاصرہ۔ ٹھیک ہے، یہ فرق ہو گیا۔ اچھا، ایک بات اور مصنف نے بتلائی ہے یہاں امام بخاری نے، وقال یونس ومعمر بوادرہ، یونس اور معمر نے بھی عقیل کی متابعت کی، اور یہ متابعات قاصرہ ہے، اس کے بعد سند وہی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ عقیل نے امام زہری سے جو حدیث نقل کی ہے اس میں ایک لفظ آ رہا ہے، پیچھے آیا ہے یرجف فؤادہ، یرجف فؤادہ، لیکن جب اس روایت کو یونس اور معمر نے زہری سے نقل کیا تو پوری حدیث تو جو کی تو وہی ہے جو عقیل نے ذکر کی ہے، لیکن بس فرق اتنا ہے کہ یونس اور معمر نے زہری سے نقل کرتے ہوئے یرجف فؤادہ کی جگہ یرجف بوادرہ نقل کیا ہے۔ زہری سے عقیل نے بھی روایت کیا اور رواد نے بھی روایت کیا، معمر نے اور ابو صالح، معمر نے اور یونس نے بھی نقل کیا، تو امام زہری کے 4 شاگرد ہو گئے۔ ان 4 شاگردوں میں سے، زہری کے 4 شاگردوں میں سے 2 شاگرد نے تو یہ روایت ایک جیسی بیان کی ہے، الفاظ میں کوئی فرق نہیں، عقیل نے اور رواد نے، اور 2 شاگردوں نے تھوڑے فرق کے ساتھ بیان کی ہے۔ 2 شاگرد کون سے؟ یونس اور معمر۔ یونس اور معمر نے امام زہری سے روایت نقل کی، اور یونس اور معمر نے زہری سے نقل کرتے ہوئے وہی الفاظ بیان کیے جو زہری سے نقل کرتے ہوئے عقیل نے اور رواد نے نقل کے، بالکل جو کہ تو، بس ایک لفظ کا فرق ہے۔ عقیل اور رواد نے زہری سے یرجف فؤادہ نقل کیا، یونس اور معمر نے یرجف فؤادہ کی جگہ یرجف بوادرہ نقل کیا ہے، بس یہ فرق ہے۔ یہاں یہ حدیث نمبر 3 مکمل طور پر اس کی تشریح ختم ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حدیث نمبر 4 اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح شروع ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا